میرا نام سعید ہے۔ میرے ابا ایک کاروباری آدمی تھے۔ شہر کے بیچوں بیچ ان کی بڑی سی کپڑے کی ایک دکان تھی جس میں انہوں نے 2-3 ملازم بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جو ہی FA کا امتحان پاس کیا، ابا نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اپنی دکان پر اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ چونکہ یہ ابا کا کاروبار تھا، لہٰذا مجھے اس میں زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اپنا علیحدہ کاروبار کروں یا نوکری کروں، مگر ابا میری نوکری کے سخت خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوکری کر کے کسی کی غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے کاروبار کی جانب توجہ دوں۔ اگر تمہیں کپڑوں کا کاروبار پسند نہیں تو بے شک کوئی علیحدہ کاروبار کرنے کے بارے میں سوچو۔ میں نے پہلے یہ کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ رکھا تھا، مگر فی الحال میرے پاس سرمایہ کی کمی تھی اور جب تک مجھے تجربہ نہ ہو تب تک ابا مجھے سرمایہ دینے کو تیار نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے تھوڑا سا کام کر کے تجربہ حاصل کر لو، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کا سارا محنت سے کمایا اور جمع کیا ہوا پیسہ ایسے ہی کسی کاروبار میں لگا کر ضائع کر دوں۔ میں خود بھی یہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے چاروں نچار ابا کی دکان پر جانے لگا۔ ابا کی خواہش تھی کہ وہ مجھے کاروبار کے تمام رموز سکھا دیں۔ ایسے ہی اماں کو میرے سر پر سیرا سجانے کا شوق تھا۔ ابھی مجھے ابا کی دکان پر جاتے 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ اماں نے میری شادی کی بات پکی کر لی تھی۔ میں نے بھی اپنی پسند کی لڑکی کا نام فوراً سے اماں کے سامنے رکھ دیا۔ ہمارے محلے میں ہی رہا کرتی تھی۔ اس نے میٹرک کے امتحانات میرے ساتھ ہی دیے تھے، جبکہ اب 2 سال سے وہ گھر میں فارغ بیٹھی تھی۔ وہ میرے کالج جانے اور آنے کے وقت دروازے پر کھڑی رہتی۔ میں جان گیا تھا کہ وہ میرا انتظار کرتی ہے۔ مجھے بھی اب اس کی عادت ہوتی گئی تھی۔ اب اگر وہ کبھی دروازے پر موجود نہ ہوتی تو میں بے چین ہو جاتا۔ اس کی گوری سی مہکتی رنگت اور کشادہ پیشانی کے ساتھ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بڑی بھلی لگتی تھی۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے بڑی الفت بھرے انداز میں جواب دیا۔ میرا دل خوش ہو کر رہ گیا اور یوں ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چند مہینے بعد ہی عہد و پیما اس قدر ہوئے کہ ہماری پسندیدگی محبت کے بعد رشک میں ڈھل گئی۔ میں اسے روز روز دیکھ کر جیتا اور وہ میرے انتظار میں بے چین رہتی۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا تھا کہ میں صرف اسی سے شادی کروں گا۔ اس کی اماں کا ہمارے گھر آنا جانا تھا اور اماں سے دوستی بھی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اماں اس کی اور میری شادی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گی اور میرا اس کے ساتھ رشتہ آسانی سے طے ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے بڑے دھڑلے سے اماں کے سامنے اس کا نام لے لیا، مگر اماں نے میرے اور نادیہ کے رشتے سے صاف انکار کر دیا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کی ماں بڑی چلاک عورت ہے اور نادیہ کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ خود بھی بہت تیز ترار ہے۔ میں اسے اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دے سکتی۔ میں اماں کی بات سن کر حیران تھا۔ بھلا نادیہ چلاک اور ہوشیار لڑکی تھی تو میں کون سا بیوقوف تھا کہ دوسرے ہی دن اس کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دوں گا اور اپنی ماں کو گھر سے نکال دوں گا۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں نادیہ کو لائن پر رکھوں گا اور آپ کو اس گھر میں وہی مقام ملے گا جو آپ کا مقام ہے، مگر وہ ماں ہی کیا جو میری بات سمجھ جائے۔ اماں نے تو ٹھان لی تھی کہ وہ اپنی بھانجی سے میری شادی کریں گی۔ اماں کی بہن کے شوہر کی وفات کو عرصہ گزر چکا تھا۔ خالہ نے بڑی محنت کر کے اپنے بچوں کو پالا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اماں بھی ان کو کافی سہارا لگایا کرتی تھیں۔ چونکہ اب ابا کی اچھی آمدنی تھی، لہٰذا اماں ان کو خرچ دیا کرتی تھیں۔ حالانکہ بچے پڑھ رہے تھے۔ شمیم سب سے بڑی تھی۔ اس نے شاید ابھی میٹرک کے امتحان پاس کیا تھا۔ میں اس غریب یتیم سے شادی کرنے کا خواہاں نہ تھا۔ مجھے تو نادیہ چاہیے تھی۔ نہ ہی اسے باتیں کرنے کا فن آتا تھا، بلکہ فن کیا، اسے تو باتیں کرنے ہی نہیں آتی تھیں۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے اپنا کام میں مگن رہتی تھی اور بس دعا سلام سے آگے کوئی بات نہ کرتی۔ وہ سنجیدہ مزاج کی حامل لڑکی تھی جو اپنی پڑھائی میں غرق رہتی۔ اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ شاید اس کے گھر کے حالات نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، وہ مجھے پسند نہ تھی اور میں اسے شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی من پسند لڑکی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، بھلے اس کے لیے مجھے پوری دنیا سے بھی ٹکرانا پڑ جاتا تو میں ٹکرا جاتا۔ تمہاری خالہ نے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ تمہارا اور شمیم کا رشتہ بچپن سے ہی طے ہے۔ جب اس کے والد کی وفات ہوئی تھی، میں نے تبھی اپنی بہن کو زبان دی تھی کہ میں شمیم کو اپنی بہو بنا کر اپنے گھر لے جاؤں گی۔ میں نے نادیہ سے شادی کرنے کی سر توڑ کوششیں کیں تو بالآخر اماں نے مجھے اصل بات بتا ہی دی۔ آپ کے وعدوں کے پیچھے میں اپنی زندگی کیسے برباد کر لوں؟ میں شمیم کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں نے اماں سے دو بدو بحث کی تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ میں نادیہ کو کسی صورت اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔
چپ چاپ شمیم سے شادی کے لیے تیاری پکڑو ورنہ اپنا بیگ اٹھاؤ اور اس گھر سے چلتے بنو۔ میں ان کی شکل دیکھنے لگا کہ بھلا کوئی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ اماں شروع سے ہی سخت طبیعت کی مالک تھیں۔ انہوں نے میرے اکلوتے ہونے کا بھی لحاظ نہ رکھا اور میری تربیت سختی کے ساتھ کی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی مجھ پر اپنے فیصلے مسلط کیے تھے۔ اب جب کہ یہ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ تھا، میری شادی ہونے والی تھی، ایسے میں اماں نے مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی تھی۔ بھلا میں گھر سے نکل کر کہاں جاتا؟ مجھے در بدر ٹھوکریں کھانے کی عادت نہ تھی۔ میں جانتا تھا کہ اماں سے بعید نہ تھی کہ وہ مجھے واقعی گھر سے چلتا کر دیں۔ میرے معاملے میں ابو اب بالکل بھی نہ بولا کرتے۔ انہوں نے تو میری تربیت کا ذمہ اماں پر ڈال رکھا تھا۔ اماں نے وہی کیا جو اماں نے ٹھان لی تھی۔ وہ نادیہ کے لیے میرا رشتہ لے جانے کو کسی طور تیار نہ تھیں۔ بالآخر جیت اماں کی ہوئی۔ اماں باقاعدہ طور پر میرا رشتہ لے کر خالہ کے گھر پہنچ گئیں۔ حالانکہ وہ تو پہلے ہی تیار تھیں، وہ کیوں انکار کرتیں؟ لہٰذا انہوں نے جھٹ ہاں کر دی اور یوں میری منگنی شمیم سے ہو گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ یوں میری زندگی میں زبردستی چلی آئے گی۔ میں نے بالکل چپ سادھ لی تھی جب میرا احتجاج کام نہ آیا۔ اماں بھی چپ چاپ شادی کی تیاریوں میں لگی رہیں۔ وہ اپنی نظر مجھ پر جمائے مجھے دیکھتیں اور نصیحت کرنا شروع ہو جاتیں۔ اب اپنا مزاج درست کر لو، میں نہیں چاہتی کہ شمیم کے آنے کے بعد اسے کسی قسم کی کوئی بات محسوس ہو۔ شمیم کی مجھ سے بھی زیادہ پرواہ تھی۔ میرے دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ ادھر نادیہ نے میری منگنی کا سن کر الگ ہنگامہ کر رکھا تھا۔ اس کی ناراضگی تو اپنی جگہ تھی، مگر ساتھ ساتھ وہ میرا دماغ بھی کھائے جا رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ گھر سے بھاگنے کو بھی تیار تھی۔ میں اس کی بات پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ شرمسار بھی تھا کہ میں لڑکا ہو کر اس کے لیے لڑ نہ سکا، جبکہ وہ لڑکی ہو کر میرے لیے اپنا گھر بار سب کو چھوڑنے کو تیار تھی۔ میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو میں نادیہ سے شادی کر کے ہی رہوں گا۔ لہٰذا میں منصوبہ بندی کرنے لگا کہ کسی طرح اب یہ منگنی ٹوٹ جائے اور میری شادی نادیہ سے نہ ہو جائے۔ مگر شاید میں خواب زیادہ دیکھتا تھا اور حقیقت میں عمل کم ہی کیا کرتا تھا، لہٰذا میرا کچھ نہ ہو سکا اور شمیم دلہن بن کر میری زندگی میں چلی آئی۔ میری شادی کے موقع پر اماں اور ابا دونوں ہی خوش تھے۔ سلمیٰ کی تو برسوں پرانی خواہش پوری ہو گئی۔ جب مجھے اماں ابا کے چہروں سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر خوش تھے، میں بھی ان کی خوشی پر مطمئن تھا۔ خاندان کے لوگ اماں ابا کی تعریف کرتے نہ تھکتے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کتنی اچھی کی تھی، کہ اس نے اپنے ماں باپ کی پسند سے شادی کی، ورنہ آج کل کے لڑکے تو اپنی پسند کی لڑکی کو زیادہ ترجیح دیا کرتے ہیں۔ شمیم میری زندگی میں تو چلی آئی تھی، مگر میرے دل میں اپنی جگہ نہ بنا سکی۔ میرے دل میں ابھی بھی نادیہ بستی تھی۔ شمیم کی تمام خدمت گزاری نے بھی میرے دل کے خانوں پر دستک نہ دی۔ شاید میں نے اپنے دل کے دروازے اس پر بند کر رکھے تھے۔ مجھے اس پر بے انتہا غصہ تھا اور اس کی خدمت بناوٹی لگتی۔ ظاہر ہے ہم نے شروع سے ہی اس کے گھرانے کا خیال رکھا تھا، اس کا خرچہ اٹھایا تھا، جبکہ اپنے بیٹے سے بھی اس یتیم کو بیائی تھیں۔ ایسی صورت میں وہ اماں کے احسان مند تھے، اسی لیے وہ اماں کی خوب خدمت کیا کرتی، دکان سے آنے کے بعد میرے آگے پیچھے گھوما کرتی، مگر مجھے اس کے جذبات کی نہ تو پرواہ تھی اور نہ اس سے محبت ہوئی تھی۔ میں نے تو ٹھان لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کچھ عرصے میں ہی اس کو اماں کی نظروں سے گرانا ہے، مگر شمیم نے مجھے ایسا کوئی بھی موقع نہ دیا۔ وہ اماں کی اتنی فرما بردار تھی جتنا تو ان کا اپنا سگا بیٹا بھی نہ تھا۔ اس نے ابا کے دل میں بھی جلدی گھر بنا لیا، جبکہ میں ہاتھ مسلتا رہ گیا کہ اب کروں تو کیا کروں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بنا لیا تھا اور اس پر عمل کرنے چلا تھا۔ میں نے شمیم کے ساتھ اپنا رویہ بہتر بنایا۔ اس کو یہی لگا تھا کہ شاید اس نے اپنی محنتوں اور خدمتوں کا صلہ پا لیا ہے۔ میں مسکرا کر اس سے بات کرنے لگا، اس کی خبر گیری کرنے لگا۔ میں اس کو ایک دو بار خالہ سے ملوانے بھی لے گیا اور اس کی مرضی کے ایک دو جوڑے بھی خرید کر دلائے، تو وہ اسی پر ہی خوش ہو گئی تھی۔ اس کی خدمت گزاری میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ اب تو سارا دن گھر کے کاموں میں جٹی رہتی اور اماں کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتی، جبکہ اماں اسے منع کرتی رہ جاتیں۔ رات کو وہ میرے بھی قدموں میں بیٹھ کر میرے پاؤں دبانے لگتی تو میرا دل چاہتا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں، مگر مجھے خود پر قابو رکھنا تھا۔ میں پیار سے اس کے ہاتھ ہٹا دیتا اور اسے سمجھاتا کہ وہ آرام کرے، دن بھر کی تھکی ہوئی ہے۔ میں نے اپنا رویہ اس لیے بدلا تھا تاکہ مستقبل میں جو میں اس کے ساتھ کرنے والا تھا، اس کے پیش نظر اماں ابا کو مجھ پر کسی طور بھی شک نہ ہو پائے۔ ایک دن موسم بہت سہانا تھا تو میں نے اسے کہا کہ میں اسے بڑے شہر شاپنگ کے لیے لے چلتا ہوں، تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے صاف منع کر دیا کہ اسے زیادہ چیزوں کا شوق نہیں ہے اور اس کے پاس پہلے ہی اتنے کپڑے اور چیزیں ہیں، وہ مزید خرید کر کیا کرے گی، جبکہ میں اس کی شکل دیکھ کر حیران تھا۔ بیویاں تو اپنے شوہروں سے لڑ جھگڑ کر شاپنگ کرتی ہیں، اور یہ کیسی انسان تھی
جس کو میں خود شاپنگ کروانے کے لیے بڑے شہر لے جانا چاہتا تھا، اور وہ انکاری تھی۔ میں نے یہی بات اماں ابا کے سامنے رکھی تو اماں بھی مسکرا دیں۔ میں نے اماں کو صاف بتا دیا کہ شمیم شاپنگ پر جانے سے انکار کر رہی ہے۔ اب اماں کا کام تھا اسے منانا اور میرے ساتھ بھیجنا۔ اماں نے خوشی خوشی سے تیاری کرنے کے لیے کہا، جب تمہارا شوہر تمہیں لے کر جا رہا ہے تو جاؤ اس کے ساتھ، یہی گھومنے پھرنے کے دن ہیں۔ اماں کے کہنے پر وہ راضی ہو گئی اور میرے ساتھ دوسرے شہر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ شمیم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مسکراہٹ تو اس کے چہرے سے چپک گئی تھی۔ میں نے آنکھوں میں قہر بھر کر اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ یہ مسکراہٹ میں جلدی چھیننے والا تھا۔ میں اسے شہر لے گیا اور وہاں ایک سنسان سڑک ملی، جا کر بٹھا دیا اور خود وہاں سے اٹھ کر واپس چل دیا۔ اس نے مجھے آواز دے کر پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے گھر، اپنے شہر جا رہا ہوں۔ تم اسی شہر میں کہیں گم ہو جانا، واپس اپنی شکل مجھے دوبارہ کبھی مت دکھانا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ شاید اسے لگا ہوگا کہ میں اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہوں، مگر میں مذاق نہیں کر رہا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں نے اس کے ارد گرد دھماکہ کیا تو وہ ساکت رہ گئی۔ شاید اسے میری بات سنائی نہ دی تھی، لہٰذا میں نے دوسری بار بلند آواز میں اسے طلاق دی تو اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ کتنی معصوم تھی۔ میں نے اس کو تیسری بار بھی طلاق دے دی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی میں دوبارہ مجھے اپنی کبھی شکل مت دکھاؤ۔ میں اسے طلاق دے کر تیز قدموں سے وہاں سے واپس چلنے لگا، جبکہ وہ کتنی دیر میرے پیچھے بھاگتی رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پر تماشا لگے، اسی لیے چپ چاپ کھڑی رہو۔ میں نے غصے سے بھری چنگارتی ہوئی آواز میں کہا تو وہ سہم کر وہیں رک گئی اور مجھے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ میں نے بھی آخری کونے پر مڑنے سے پہلے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ساکت کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے شہر کی بس میں بیٹھ کر واپس چلا آیا تھا۔ میں روتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر اماں پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ تو رو کیوں رہا ہے؟ شمیم کہاں ہے؟ اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ یقیناً ان کا دل گھبرا رہا ہوگا۔ اماں، شمیم کھائی میں گر گئی ہے۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ کیا کیا؟ اماں سناٹے کے عالم میں کھڑی تھیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ کھائی میں کیسے گر سکتی ہے؟ تم لوگ تو خریداری کرنے گئے تھے۔ اماں نے ایک سانس میں کتنے ہی سوال پوچھ ڈالے۔ خریداری کرنے کے بعد میں اسے سیر کروانے لے گیا تھا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ اسے سیر کرنی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کھائی میں گر گئی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی تو میں واپس چلا آیا۔ اماں نے بے یقین نظروں سے میری جانب دیکھا۔ تو جھوٹ بول رہا ہے نا؟ تو مذاق کر رہا ہے نا میرے ساتھ؟ اماں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میرے آنسو ہی میرے گواہ بن سکتے تھے، لہٰذا میں مزید آنسو بہانے لگا۔ میں نے خالہ کو راستے میں ہی فون کر دیا تھا۔ خالہ بھی روتی پیٹتی کچھ ہی دیر میں آ پہنچی تھیں۔ میں نے ان کو بھی سارا واقعہ سنایا۔ اماں اور خالہ کو یقین ہی نہ آتا تھا۔ اماں مجھے دوبارہ اسی شہر میں لے گئیں اور وہاں پر انہوں نے شمیم کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ ملے۔ اگر وہ مل جاتی تو میرا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ میں خود ابا کو دوسری جگہ لے گیا تھا اور ابا کے ساتھ اسے ڈھونڈنے کا ڈرامہ کرتا رہا۔ کئی دن کی تلاش کے بعد بھی وہ نہ ملی۔ میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ میں نے اپنا حال بے حال کر لیا تھا۔ یہ سب کچھ اماں کو دکھانے کے لیے تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اماں خود میری دوسری شادی نادیہ کے ساتھ کروا دیں اور اپنے بیٹے کی زندگی تباہ ہونے سے بچا لیں۔ میں ابا کے ساتھ دکان پر نہ جاتا بلکہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا۔ نہ مجھے کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا، البتہ میں گھر سے باہر جا کر کچھ نہ کچھ کھا لیا کرتا تھا۔ اماں نے مجھ سے شادی کا ذکر کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا، مگر میں چاہتا تھا کہ اماں اصرار کرے اور پھر میرا رشتہ نادیہ کے گھر لے جائیں۔ کچھ دنوں میں یہ نوبت بھی آ گئی تھی۔ اماں نے مجھے زبردستی شادی کے لیے منایا۔ نادیہ کے گھر رشتہ لے کر جا پہنچیں اور اس کی ماں تو پہلے سے تیار تھی۔ اس کی ماں نے جھٹ پٹ ہاں کر دی۔ جمعے کے دن سادگی سے نکاح کر کے اماں نادیہ کو میری زندگی میں لے آئیں۔ میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کتنے پاپڑ جھیلے تھے، لہٰذا میں خوشیوں کی بلندی پر تھا۔ میرا بس چلتا تو میں ہواؤں میں چھلانگے مارتا، مگر میں ایسا کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ میں اپنی خوشی ظاہر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس طرح ماں کو مجھ پر شک ہو جاتا، اور اگر اماں کو ذرا سا بھی معلوم ہوتا تو اماں مجھے اور میری بیوی دونوں کو ہی کان سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتیں۔ لہٰذا میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور نادیہ کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر لیا۔ وہ ویسے ہی خوش مزاج تھی جیسے شادی سے پہلے ہوا کرتی تھی۔
میں بہت خوش تھا، مگر نہ جانے اماں کے ساتھ اس کی اچھی نہ گزر رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں ہی اماں کی طرف سے شکوے شکایت شروع ہونے لگی تھیں، مگر مجھے کہاں پرواہ تھی، میں تو اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ میرے ہر معاملے میں میرا ساتھ دے رہی تھی۔ ہم اکثر باہر کھانا کھانے نکل جاتے اور رات گئے واپس لوٹتے تھے۔ نادیہ کے ساتھ 1 سال کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے مجھے حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی تو میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ میری شدید خواہش تھی کہ میری اپنی اولاد ہو۔ مجھے بیٹی کا بہت شوق تھا۔ میں اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے تصدیق کر دی۔ میں نادیہ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا یا بیٹی۔ نادیہ کی ڈیلیوری کے دن نزدیک آ گئے تھے۔ میں اسے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کرنا شروع کیا تھا۔ مجھے بیٹا ہوگا یا بیٹی، میں یہ جاننے کے لیے بے تاب تھا، مگر جو ہی میں نے الٹرا ساؤنڈ مشین کی طرف دیکھا مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ ایک عجیب سی بچی تھی جس کا سر اس کے باقی جسم سے کافی چھوٹا تھا۔ شاید ابھی تک اس کی پوری نشو و نما نہیں ہو سکی تھی، جبکہ اب تو ڈیلیوری میں کچھ ہی ہفتے باقی تھے۔ ڈاکٹر نے میرے خدشے کی تصدیق کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ 1 ماہ پہلے تک تو بچے کی صحت بالکل ٹھیک تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں بچی کی نشو و نما رک گئی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرا دل کانپ گیا تھا۔ اگر میری بچی ایسی پیدا ہوئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں اپنی آنے والی اولاد کے بارے میں سوچ کر بہت پریشان تھا۔ میں نے ماضی میں جو کیا تھا مجھے اس کا فوری احساس ہو گیا۔ میں نے شمیم کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا، اور اللہ نے اگر مجھے بیٹی عطا کی تو میں اس کی حفاظت کیوں کر پاؤں گا۔ میرے تو جسم میں جیسے لہو نہ رہا تھا۔ میرا حلق بالکل خشک ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے گناہ کا احساس ہو گیا تھا۔ میں اپنے رب کو کیسے منہ دکھاؤں گا اور اپنے ماں باپ کا سامنا کیسے کروں گا۔ شمیم کی تباہی اور بربادی کے پیچھے میرا ہاتھ تھا۔ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، بلکہ وہ تو میری ماں کی سگی یتیم بھانجی تھی۔ میں اسپتال سے واپس لوٹا تو میرے دل پر بڑا بوجھ تھا۔ آج سے پہلے مجھے احساس نہ ہوا تھا کہ میں نے شمیم کے ساتھ اتنا غلط کیا تھا، مگر اب مجھے احساس ہو چکا تھا۔ مجھے کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا۔ بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اماں کے سامنے جا کر اپنا جرم قبول کر لوں، مگر مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی۔ اگر زخم ایک بار پھر سے ہرا ہو جائے گا تو خالہ رو رو کر ہی مر جائیں گی کہ میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میں ایک بار پھر بڑے شہر میں شمیم کی تلاش کے لیے گیا۔ اب میں اس علاقے کی طرف گیا تھا جہاں میں نے شمیم کو چھوڑا تھا، مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ میں اسی پارک میں گیا جہاں میں نے شمیم کو آخری بار دیکھا تھا۔ وہ مجھے وہاں کہیں بھی نہ دکھائی دی۔ اب تو اس بات کو اتنا عرصہ گزر گیا تھا، کہیں اس نے سچ مچ کھائی میں کود کر اپنی جان تو نہیں دے دی تھی۔ وہ واپس لوٹ کر گھر بھی نہ آئی تھی، کیونکہ میں نے اسے یہی پیغام دیا تھا کہ مجھے دوبارہ اپنی شکل نہ دکھائے۔ ویسے بھی اس کی ماں نے تمام زندگی دکھ میں گزاری تھی، شاید وہ اس کو مزید دکھ نہ دینا چاہتی تھی۔ میں ہر جگہ شمیم کو تلاش کرتا رہا۔ ایک دربار پر جا پہنچا۔ میں رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگا۔ تبھی اچانک وہاں بیٹھے فقیروں میں سے ایک چہرے کی جھلک نظر آئی تو میں فوراً بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ شمیم ہی تھی۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا اور اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ شمیم، میں نے آواز دی تو اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ وہ کتنی بدل گئی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت کہیں کھو گئی تھی، جبکہ اس کی رنگت مزید مرجھا گئی تھی۔ وہ اپنی عمر سے کئی گنا بڑی لگ رہی تھی۔ اس نے یہاں بیٹھ کر کیا کیا سختیاں دیکھی تھیں۔ مجھے معاف کر دو شمیم، میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ واپس چلو گھر، چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ اس نے مجھے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا۔ تمہاری ماں رو رو کر مر جائے گی، ایسا مت کرو۔ میں نے اس کی ماں کا نام لیا تو اس نے اپنا دل تھام لیا۔ میری ماں کو تم نے کیا بتایا؟ اس کو میرے بارے میں کیا کہا؟ میں نے اسے بتایا تھا کہ تم اس دنیا میں نہیں رہی، میرے ساتھ چلو، تمہیں دیکھ کر وہ جی اٹھیں گی۔ میں زبردستی شمیم کو اپنے ساتھ لے آیا تھا اور جا کر اماں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اماں اور شمیم دونوں مل کر اس قدر روئیں کہ میری آنکھیں بھی بھر آئیں۔ مجھے معاف کر دیں۔ میں ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا تو ماں نے مجھے زور سے ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا۔ میں نے خالہ کو بھی ساری حقیقت بتا دی۔ ابا اماں کو کہہ رہے تھے کہ ایسی اولاد کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ ان کا بیٹا آج سے ان کے لیے مر گیا ہے۔ مجھے گھر سے نکال دیا گیا تو میں اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلا آیا۔ اب مجھے باقی زندگی ایسی ہی گزارنی تھی جیسے شمیم نے پچھلے 1.5-2 سالوں میں گزاری تھی۔ میری یہی سزا تھی اور مجھے اپنی سزا دل و جان سے قبول تھی۔
مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے اسی دنیا میں اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ خدا مجھے معاف کر دے گا تو میری بیٹی کے سامنے یہ سب کچھ نہیں آئے گا۔ میں نے شمیم کے ساتھ خالہ سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو لیے وہاں سے چلا آیا تھا اور علیحدہ مکان میں رہنے لگا۔